بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میرا نام محمد شکیل فاروقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شکیل فاروقی لیکچرز۔ دوستو، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت ہشتم کی اسلامیات باب سوم سبق نمبر 3 مارکہ موتا کو۔ آپ یہ وہ والی جگہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ آج سے 1400 سال پہلے یہ مارکہ رونما ہوا تھا۔ سب سے پہلے ہم اہم نکات، ان علمی نکات کو جان لیتے ہیں جو آج کے اس چیپٹر میں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ جلدی سے ان کو نوٹ کر لیں۔ آئیے چیپٹر کو شروع کرتے ہیں۔ تعارف، غزوہ اور سریہ میں فرق۔ ہم اس غزوہ کو، اس جنگ کو مارکہ موتا یا سریہ موتا کہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جاننے کے لیے پہلے ہمیں غزوہ اور سریہ میں فرق جاننا پڑے گا۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو، بنفس نفیس تشریف لے گئے ہوں اور اس لشکر کی کمان فرمائی ہو، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، یہ سارے غزوات ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ اور دوسرے نمبر پہ سریہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہ فرمائی ہو، اپنے کسی صحابی کو لشکر کی کمان سونپ کر امیر لشکر بنا کر لڑائی پہ بھیج دیا ہو، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس مارکہ موتا کے اندر، موتا کی جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی تھی، بلکہ 3 صحابہ کرام کو یکے بعد دیگرے امیر لشکر بننے کا حکم فرمایا تھا۔ اس وجہ سے اس کو مارکہ موتا کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کس جگہ پہ؟ آپ میپ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ 3D ماڈل بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب آج کی دنیا جارڈن کے اندر یہ مقام واقع ہے۔ اگر اس حساب سے یہ سمجھے تو مدینہ شریف اور رومن امپائر کے درمیان بالکل سینٹر تقریباً بنتا ہے۔ وہاں پہ ایک حکومت تھی جو انہی کی رومن امپائر کی باج گزار تھی، پپٹ حکومت تھی۔ تو وہاں پہ یہ مارکہ موتا جو ہے وہ رونما ہوا تھا، تو یہ اس کا محل وقوع ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ مارکہ موتا ہوا کیوں تھا۔ کوئی بھی جنگ ہے اس کے لیے اس کی وجہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ یہ جنگ ہوئی کیوں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری کے اندر جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ کر لیا کفار مکہ سے، تو آپ کے جو ارد گرد کے قبائل تھے، جو لوگ تھے، ان کے ساتھ تو آپ کی ہو گئی صلح۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو مقصد تھا، دین لیظہرہ علی الدین کلی، کہ اپنے دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا، وہ کام شروع کیا اور مختلف بادشاہوں کے پاس اپنا پیغام بھیجا، اپنے ایمبیسیڈرز کے ذریعے، سفیران کے ذریعے۔ تو یہاں پہ بھی بصرہ نامی ایک جگہ تھی، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط بھیجا وہاں کے بادشاہ کے نام، تاکہ وہ مسلمان ہو جائے اور اس کی رعایا جو ہے وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ لیکن شرحبیل بن عمر غسانی نے نہایت بے دردی کے ساتھ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلامی سلطنت، مسلمانوں کی سلطنت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت جو تھی مدینہ منورہ، ان کی طرف سے ایمبیسیڈر تھے، سفیر تھے، ان کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ظلم کے خلاف عملی اقدام کے طور پہ مسلمانوں کے سفارتی مشن کی توحید کا بدلہ لینے کے لیے مارکہ موتا کی طرف لشکر روانہ فرمایا۔ آج بھی اور تب بھی یہ بہت بڑا جرم ہوتا تھا اور یہ کسی بھی سلطنت یا کسی بھی حکومت کے خلاف اعلان جنگ ہوتا تھا کہ ان کے سفیر کو ہی قتل کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر مقرر فرمایا اور مارکہ موتا کی طرف ان کو روانہ فرمایا۔ وہ لشکر تھا، کتنا تھا، آگے چل کے جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مارکہ موتا کے لیے لوگوں کو جمع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نام لے کے وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے امیر جو ہیں وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر ہوں گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر ہوں گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان اپنی مرضی سے جس کو چاہیں امیر منتخب کر سکتے ہیں۔ یہ کوشچن مارک میں لگائے ہوئے، آپ بتائیں کہ لشکر کا امیر کون مقرر ہوا تھا؟ کمنٹس میں آپ نے یہ ضرور بتانا ہے۔ اب مسلمانوں اور رومیوں کی تعداد کتنی تھی؟
मुसलमान ग़ज़वा बदर के अंदर 313 थे, ग़ज़वा उहद में 700 थे, ग़ज़वा खंदक में कोई 1500 थे तकरीबन। तो ये मुसलमानों की तादाद होती थी लड़ाइयों के अंदर, जंग के अंदर। लेकिन इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि एक सुपर पावर के साथ मुकाबला करना था, एक आलमी ताकत के साथ मुकाबला करना था, कोई आम वो फौज नहीं थी जिनके खिलाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर भेज रहे थे। तो आपने मदीना में सबसे ज़्यादा फ़ौज जमा की और वो फ़ौज थी 3000। हाँ जी, 3000 की फ़ौज थी। और आगे लश्कर जो लड़ाई के लिए तैयार था वो कितने थे? 1 लाख ईसाई थे, रूमी ईसाई, और 1 लाख अरब ईसाई कबाइल थे। टोटल 2 लाख की फ़ौज मुसलमानों के मुकाबले के लिए वहाँ पे तैयार खड़ी थी। आप भी सोच में पड़ गए ना? मुश्किल है सोचना। आजकल के जो हिस्टोरियन हैं वो कहते हैं कि शायद ये तादाद 30 से 40 हज़ार या 60 हज़ार के दरमियान थी, लेकिन पुरानी जो रिवायात हैं उनमें ये तादाद 2 लाख ही तकरीबन बताई गई है। बहरहाल अगर 60 हज़ार भी हो तब भी 3000 और 60 हज़ार बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो यही फ़र्क था मुसलमानों और काफरों, रूमियों के दरमियान, ईसाइयों के दरमियान, जिसकी वजह से अरब कबाइल ने मुसलमानों का मजाक उड़ाया था कि ये वहाँ पे जा तो रहे हैं लेकिन इन 3000 में से एक भी बंदा बच के वापस नहीं आएगा। अब आगे हम जानते हैं 3 सिपह सालार हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला। जब मुसलमानों ने इनके मुकाबले में देखा कि इतना बड़ा लश्कर, तो मुसलमान आपस में थोड़ा परेशान हुए और कहा कि हम वापस चलते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत हाल बताते हैं और ये बताते हैं कि इतना बड़ा लश्कर हमारे मुकाबले में मौजूद है, हमें मज़ीद मदद चाहिए। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, पुरजोश खिताब फरमाया और उसमें कहा कि या तो फ़तह या फिर शहादत, इन 2 ऑप्शन में से कोई एक चूज़ कर लें और मैदान जंग की तरफ बढ़े। इनके इस वलवला अंगेज़ खिताब को सुन के तमाम मुसलमान लड़ाई के लिए तैयार हो गए और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई साबित कदमी के साथ लड़ते हुए, जंग करते हुए शहीद हो गए। परचम हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने संभाल लिया और दौरान जंग आपका एक बाजू कट गया, लेकिन आपने परचम फौरी दूसरे हाथ में थाम लिया तो काफरों ने वो भी काट दिया। बिलाखिर जंग करते करते ये शहीद हो गए। जैसे ही परचम गिरने ही वाला था तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने परचम संभाला और अशार पढ़ते हुए काफरों के ऊपर हमला किया मुसलमानों को जोश दिलाने के लिए, और ये लड़ाई जारी रही हत्ता कि हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हो गए। अब मुसलमानों ने देखा कि लश्कर में सबसे ज़्यादा बहादुर कौन बंदा है, तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनकी पहली जंग थी मुसलमानों की तरफ से काफरों के ख़िलाफ़। वो उस वक्त तक तकरीबन 9 तलवारें तोड़ चुके थे लड़ के। इतनी सख्त जंग उन्होंने की थी। मुसलमानों ने देखा कि इतना सख्त जंगजू आज तक हमने नहीं देखा, तो फ़ौरन इनको हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर लश्कर बना दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगी सलाहियतों के माहिर थे, जंग के माहिर थे। ग़ज़वा उहद में इन्हीं की वजह से मुसलमान दरमियान में आ गए थे, दोनों तरफ से काफिर इधर और दूसरी तरफ भी काफिर दरमियान में मुसलमान आ गए थे और 70 मुसलमानों का नुकसान हुआ था, शहीद हुए थे। तो अब यही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब काफिरों के खिलाफ मुसलमानों के साथ खड़े थे। इनको पता था कि चूंकि वो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं तो इनके साथ सामने लड़ के जंग जीतना और कामयाबी मिलना ये तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो इन्होंने फिर जंगी हिकमत अमली इख्तियार की। वो क्या थी? जब लश्कर जंग ख़त्म हुई शाम के वक्त, तो इन्होंने अगले दिन के लिए तैयारी की। तैयारी ये थी कि जो दाएं वाले लोग थे उनको बाएं भेज दिया, जो बाएं वाले थे उनको दाएं भेज दिया, जो लश्कर का अगला हिस्सा था उनको पीछे मुंतकिल कर दिया और पीछे वालों को आगे भेज दिया। और इसके साथ एक और तरतीब भी वो आगे बताता हूँ। काफिर जब अगले दिन लड़ाई के लिए आए तो उनके सामने बिल्कुल नए चेहरे थे। 7 दिन से वो इन्हीं के साथ लड़ रहे थे, रोज़ाना एक ही तरह के लोग सामने आते थे, लेकिन अगले दिन जब वो लड़ाई के लिए आए तो सब नए लोग थे। और जैसे ही जंग शुरू हुई तो तबले जंग बजने लगा। उन्होंने समझा कि शायद मुसलमानों की नई फौज आ गई है, पीछे से कमान इनको मिल गई है, किमक मिल गई है। तो और इसके साथ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने एक चाल ये चली कि अपने लश्कर को खुद पीछे हटाना शुरू कर दिया। हुक्म दे दिया कि आहिस्ता आहिस्ता लड़ते हुए पीछे हटें। काफिर वो रोमी जो थे वो जंग के बड़े माहिर थे,
ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہمیں اپنے پیچھے لانا چاہتے ہیں اور یہ مجبور ہمیں کر رہے ہیں کہ ہم ان کا پیچھا کرتے ہوئے جائیں، اور ہو سکتا ہے ان کی نئی فوج کمان سنبھالے بیٹھی ہو، ترتیب سے بیٹھی ہو، لہٰذا جیسے ہی ہم جائیں گے ان کے ٹریپ میں آ جائیں گے اور یہ پکڑ کے ہمیں ماریں گے۔ جگہ ایسی تھی کہ دونوں طرف پہاڑ تھے اور دو پہاڑی سلسلے کے درمیان یہ لشکر دونوں لڑ رہے تھے، ادھر ادھر سے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے اس ڈر سے ان کا پیچھا نہیں کیا کہ کہیں یہ لوگ ہمیں کسی ٹریپ میں نہ گھسیٹ لیں اور وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ٹریپ کر کے کہیں نہ ماریں، اس وجہ سے ان لوگوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا، اور حضرت خالد بن ولید بھی یہی چاہتے تھے۔ تو وہ بحفاظت اپنے لشکر کو پہاڑ کے دامن میں لے گیا اور وہاں سے آہستہ آہستہ کرتے کرتے لشکر کو نکالتے سارے لشکر کو بحفاظت مدینہ منورہ لے کے پہنچ گیا۔ وہ لشکر جس کے بارے میں کافر کہتے تھے، لوگوں نے مذاق اڑایا تھا کہ آپ ایک بھی بندہ ان کا واپس نہیں لے کے آ سکیں گے، سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے۔ ان میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ اچھا، اب اس کے ساتھ یہ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ بات سمجھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے اور وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اب زید بن حارثہ نے پرچم سنبھال لیا، اب وہ شہید ہو گئے ہیں، اور اب جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پرچم سنبھال لیا، اب وہ بھی شہید ہو گئے، اب عبداللہ بن رواحہ نے پرچم سنبھال لیا۔ اور صحابہ بتاتے ہیں کہ یہ بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ ان کے یار، ان کے دوست، ان کے پیارے صحابی ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے تھے، اور وہ صحابہ کو بتا رہے تھے کہ اب یہ کچھ ہو گیا۔ پھر آپ نے بتایا کہ اب جو پرچم ہے وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے پرچم سنبھال لیا ہے۔ تو یہ ایسا موقع تھا کہ یہ مدینہ میں موجود نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ لقب ملا سیف اللہ کا، اللہ کی تلوار۔ اور یہ ایسی اللہ کی تلوار تھی جو ایک بھی جنگ نہیں ہارا، ایسا سپہ سالار جو ایک بھی جنگ نہیں ہارا اپنی پوری تاریخ کے اندر۔ تو یہ اللہ کی تلوار نے جب پرچم سنبھالا تو پھر مسلمانوں کے لیے رستے کھل گئے، ان کی تدبیر سے مسلمان ان کے جنگل سے نکلنے میں اور مدینہ بحفاظت پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اب جانی نقصان کتنا ہوا؟ مسلمان صرف 12 شہید ہوئے، اپنے سے دگنے نہیں، اس سے نہیں، بہت بڑے لشکر کے مقابلے میں لڑائی کرنے کے بعد مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ صرف 12۔ اور کافروں کا نقصان کتنا ہوا؟ 2000 سے 3000 کافر جہنم واصل ہوئے۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے ترتیب سے، وہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ وہ معجزہ یہی تھا کہ آپ مدینہ میں تشریف فرما تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں کے حالات منکشف آپ کے اوپر ہو رہے تھے۔ اس کو ایسے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے آج ہزاروں میل دور بیٹھے بندے کو ویڈیو کال میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو حرکات و سکنات کر رہا ہے وہ ساری ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت ایسے ہی مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ رہے تھے، اور جب لشکر واپس آیا تو ان کا زبردست قسم کا استقبال کیا گیا، کیونکہ کافروں کے تانے بہت زیادہ تھے اور مسلمان بھی پریشان تھے کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے تو نہ جانے کیا بنتا ہے، لیکن مسلمان بحفاظت پہنچے۔ صرف 12 کا نقصان ہوا، جن میں 3 سپہ سالار بھی شامل تھے، اور ان سپہ سالاروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر بھی شامل تھے۔ حضرت جعفر کے گھر والوں کو تسلی دینے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جعفر کو جنت میں دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے 2 بازوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 پر عطا فرما دیے ہیں، اور باقی جنتی جنت میں ویسے چل رہے ہوں گے، اور یہ قیامت کے دن اڑ کے ہر جگہ پہ جا رہے ہوں گے۔ جب جنت میں سب لوگ چلے جائیں گے تو اللہ نے 2 پر ان کو دیے، اور پروں آپ نے ان کے لیے تیار کا لفظ بولا۔ تیار کا معنی ہوتا ہے اڑنے والا۔ تو یہ واحد بندہ ہے جس کو کوئی لقب ملا زندگی میں نہیں بلکہ دنیا سے جانے کے بعد، کہ زندگی میں کسی کارنامے کی وجہ سے انسان کو لقب ملتا ہے، لیکن یہ پہلے بندے تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جو شجاعت انہوں نے یہاں پہ دکھائی تھی اس کے بدلے میں ان کو جو لقب ملا وہ ان کی شہادت کے بعد ملا۔ نتائج کیا ہوئے؟ رومیوں کا روب و دبدبہ جو تھا وہ جاتا رہا۔ روب کیا تھا؟ اس سے پہلے کسی عرب لشکر نے رومیوں کے خلاف، جو سپر پاور تھے رومن امپائر کے خلاف نکلنے کی کبھی جرت نہیں کی تھی، اور اس کو سوسائڈ سمجھا جاتا تھا کہ اگر ان کے مقابلے میں نکلنا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ خودکشی کر رہے ہیں۔ ان کا روب و دبدبہ جاتا رہا کہ صرف 3000 کے لشکر نے 2 لاکھ کو شکست دے دی ہے، اور ان سے بچ نکلنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔
پھر مسلمانوں کی اس پورے خطے میں دھاک بیٹھ گئی کہ یہ واحد ایسا لشکر ہے جو 2 لاکھ کا مقابلہ کر کے آیا ہے اور پھر رومن امپائر کا مقابلہ کر کے آیا ہے اور پھر انتہائی تھوڑے نقصان کے ساتھ ان کا بہت زیادہ نقصان کر کے آیا ہے. تو اس وجہ سے پورے خطے کے اندر ان کی جنگی دھاک بھی بیٹھ گئی. جی تو یہ تھا آج کا لیکچر. امید ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اگر نہیں سمجھ آیا تو ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیں. پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو شروع میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہے, آپ وہاں سے کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی بات, اور اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا, ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے گا. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.